حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک پہلو ان کی سخاوت بھی تھی کہ آپ بہت بڑے سخی تھے۔ جس وقت اسلام قبول کرتے ہیں آپ کے پاس 40,000 دینار ہیں، وہ 40,000 دینار لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے مجدہ جاں فضا سنتے ہیں، ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، کہ جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا اتنا نفع مجھے کسی کے مال نے نہیں دیا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی حل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں بھی اور میرا مال بھی یہ آپ ہی کا ہے۔ اپنی بیٹی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں دے دیتے ہیں، اپنا سارا مال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے اوپر نچھاور فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہمارے اوپر دنیا میں کسی کا بھی احسان نہیں، جس کا جو بدلہ تھا ہم نے اتار دیا۔ ہاں ایک ہستی ہے کہ جس کا احسان میرے اوپر ہے، یکافئ اللہ بہا یوم القیامہ، کہ جس کا عوض بروز قیامت اللہ رب العزت ان کو خود عطا کریں گے۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ مقدس ہستی کون سی ہے؟ فرمایا وہ ابو بکر کی ہستی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث طیبہ جو آپ کی شان میں آئی ہوئی ہے، غزوہ تبوک کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چندے کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی ہمیشہ یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح میں نیکیوں کے معاملے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چندے کا اعلان فرما دیا تو جناب عمر فرماتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، میں جب رستے میں سے جا رہا تھا تو میں دل میں خوش ہو رہا تھا، الیوم اسبق ابا بکر، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے پاس مال و منال بھی اس وقت بہت زیادہ ہے، آج تو ضرور میں سیدنا صدیق اکبر کے اوپر سبقت لے جاؤں گا۔ جاتے ہیں، جا کے آدھا مال حضرت عمر گھر والوں کے لیے چھوڑتے ہیں، آدھا مال جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں میں آتے ہیں اور آ کے اسلام کے لیے نچھاور کر دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں عمر کیا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ گھر کا جو آدھا مال تھا وہ آپ کے لیے لے آیا ہوں، آدھا مال بیوی بچوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اسی اثناء میں جناب سیدنا صدیق اکبر بھی جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں صدیق کیا لائے ہو؟ عرض کی کملی والے آقا میں گھر کا سارا سامان ہی لے آیا ہوں۔ تو حضور پوچھتے ہیں ما ابقیت لآلک، تو اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کیا جواب دیتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ میں نے گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ دیا ہے۔ تو علامہ اقبال تڑپ کے اس موقع کے اوپر یہ اشعار آپ بیان فرماتے ہیں کہ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اور مقام صدیق اکبر اس دنیا میں کیا ہے اور مقام صدیق اکبر بروز قیامت کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث طیبہ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا تو جو شخص نمازی ہوگا اس کو نماز والے دروازے سے بلایا جائے گا تاکہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ فرمایا جو شخص مجاہد ہوگا اس کو جہاد والے دروازے سے بلایا جائے گا، جو بندہ سخی ہوگا، جو بندہ صدقہ دینے والا ہوگا اس کو صدقہ دینے والے دروازے سے بلایا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق بھی اس محفل میں موجود ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا کہ جس کو ان سارے دروازوں سے، نماز سے بھی، روزے والے دروازے سے بھی، حج والے، زکوٰۃ والے، صدقے والے، جہاد والے سارے دروازوں سے بلایا جائے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سن کے مسکرائے، فقال نعم وارجو ان تکون منہم یا ابا بکر، بخاری کے یہ الفاظ ہیں، فرمایا ہاں ابو بکر اور میں امید کرتا ہوں کہ ان میں سے آپ وہ ہستی ہوں گے کہ جن کو جنت کا ہر دروازہ بلائے گا اور اپنی قسمت پہ ناز کرے گا کہ مجھ سے داخل ہو کے جناب صدیق جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ اور اسی طرح ترمذی شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انت صاحبی علی الحوض، اے ابو بکر تم حوض کوثر پر بھی میرے ساتھی ہو۔